12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء، آج ہم خاکہ نگاری کے تحت سعادت حسن منٹو میرا دوست میرا دشمن اس خاکے کی مصنفہ عصمت چغتائی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کل ایک خاکہ پڑھیں جس کے مصنف یوسف ناظم تھے، باقر مہدی، اور انہوں نے اپنی خاکہ نگاری لکھی۔ آج ہم عصمت چغتائی مصنفہ کا خاکہ سعادت حسن منٹو پہ لکھا ہوا پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے مصنف کا تعارف تھوڑا سا پیش کرتے ہیں۔ عصمت چغتائی 21 اگست 1915 کو بدایون میں پیدا ہوئیں۔ ان کا بچپن جے پور اور آگرہ میں گزرا۔ وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم پائی۔ بی اے اور بی ایڈ کی ڈگریاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کیں۔ مختلف اسکولوں میں ملازمت کرنے کے بعد وہ ممبئی میں مدارس کی انسپکٹرس ہو گئیں۔ وہ فلمی دنیا سے بھی وابستہ تھیں۔ ان کی ذہنی تربیت طریقہ پسند تحریک کے زیر اثر ہوئی تھی۔ عصمت چغتائی نے ناول، افسانے اور رپورتاژ لکھے۔ انہیں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے شہرت ملی۔ 2 ہاتھ، چھوئی موئی، کلیاں اور چوٹے ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ضدی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ، سودائی اور ایک قطرہ خون ان کے اہم ناول ہیں۔ انہیں عورتوں کی زبان اور محاورات کے استعمال میں مہارت حاصل تھی۔ عصمت نے خاکے بھی لکھے ہیں۔ ان میں دوزخی بہت مشہور ہوا، جو انہوں نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی پر لکھا ہے۔ ممبئی سے بھوپال تک ان کا ایک یادگار رپورتاژ ہے۔ عصمت کی تحریروں کی خاص پہچان ان کی طنز آمیز زبان ہے۔ مسلم گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کی طرز زندگی اور نفسیات پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان کا انتقال 24 اکتوبر 1991 کو ممبئی میں ہوا۔ عصمت چغتائی صاحبہ نے عزیز طلباء سعادت حسن منٹو پر خاکہ لکھا ہے۔ ہم عصمت کے تعارف کے بعد سعادت حسن منٹو کا مختصر تعارف دیکھیں گے اور پھر عصمت چغتائی کا لکھا ہوا خاکہ مطالعہ کریں گے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ کے گاؤں سمرالہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے، لیکن زیادہ دنوں تک تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور جلد ہی ملازمت اختیار کر لی۔ اخبار، مساوات، امرتسر اور ہفتہ روزہ مصور ممبئی وغیرہ میں بھی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے ریڈیائی ڈرامے اور فیچر بھی لکھے۔ بعد میں ممبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ تقسیم وطن کے بعد انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی اور 18 جنوری 1955 کو وہیں ان کا انتقال ہوا۔ منٹو اردو کے ایک بڑے افسانہ نگار ہیں۔ موضوع اور تکنیک کے اعتبار سے ان کے افسانے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ 1936 عیسوی میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ آتش پارے منظر عام پر آیا۔ بعد میں ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ نیا قانون، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، توبہ ٹیک سنگھ، موزیل اور ہتک ان کے اہم اور مشہور افسانے ہیں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ مضامین، خاکے اور کئی فلموں کے اسکرپٹ بھی لکھے ہیں۔ گنجے فرشتے ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اڈلفی چیمبر، عزیز طلباء، یہاں سے خاکہ شروع ہوتا ہے۔ اڈلفی چیمبر کے 24 سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، جیسے کبھی امتحان کے حال میں داخل ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ مجھے ویسے ہی نئے آدمیوں سے ملتے گھبراہٹ ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں تو نیا آدمی منٹو تھا جس سے پہلی بار ملنے جا رہی تھی۔ میری گھبراہٹ وحشت کی حدوں کو چھونے لگی۔ میں نے شاہد سے کہا، چلو واپس چلیں، شاید منٹو گھر پر نہ ہو۔ مگر شاہد نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ شام کو گھر ہی پر رہتا ہے۔ یہ لیجئے مرے پر 100 درے، مگر میں نے جی کڑا کر لیا۔
ایسا بھی سوچا مجھے کھا تو نہیں جائے گا، ہونے دو جو اس کی زبان کی نوک پر ڈنک ہے۔ میں بلبلا تو ہوں نہیں جو پھونک ماری تو بیٹھ جاؤں گی۔ چچراتی گردآلود سیڑھیوں طے کر کے ہم منزل پر پہنچے۔ فلیٹ کا دروازہ نیم وا تھا۔ ڈرائنگ روم نما کمرے میں ایک کونے میں صوفہ سیٹ تھا، دوسری طرف ایک بڑا سفید اور صاف پلنگ پڑا تھا۔ کھڑکی سے ملی ہوئی ایک لطی پھندی بڑی میز کے سامنے ایک بڑی سی کرسی میں ایک باریک مکوڑے کی شکل کا انسان اکڑو بیٹھا ہوا تھا۔ آئیے آئیے، بڑی خندہ پیشانی سے منٹو کھڑا ہو گیا۔ منٹو ہمیشہ کرسی پر اکڑو بیٹھا کرتے تھے اور بہت مختصر نظر آتا تھا، لیکن جب کھڑا ہوتا تھا تو کھنچ کر اس کا قد خاصا لمبا نکل آتا تھا، اور بعض وقت جب منٹو یوں رینگ کر کھڑا ہوتا تھا تو بڑا زہریلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے جسم پر کھدر کا کرتا پاجامہ اور جواہر کٹ صدری تھی۔ ارے میں سمجھتا تھا کہ آپ نہایت کالی دبلی سوکھی مریل سی ہوں گی، اس نے دانت نکال کر ہنستے ہوئے کہا، اور میں سمجھتی تھی آپ نہایت دبنگ قسم کے چنگھاڑتے ہوئے پنجابی ہوں گے۔ اور دوسرے لمحے ہم دونوں پوری تندہی سے جٹ کر بحث کرنے لگے۔ 2-3 بار بات الجھ گئی، لیکن ذرا سا تکلف باقی تھا، لہذا دوسری ملاقات کے لیے اٹھا رکھی۔ کئی گھنٹے ہمارے جبڑے مشینوں کی طرح مختلف موضوعات پر جملے کترتے رہے، اور میں نے جلد ہی معلوم کیا کہ میری طرح منٹو بھی بات کاٹنے کا عادی، پوری بات سننے سے پہلے ہی بول اٹھتا ہے، اور جو رہا سہا تکلف تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ باتوں نے بحث نے باقاعدہ نوک جھونک کی صورت اختیار کر لی، اور صرف چند گھنٹوں کی جان پہچان کے بلبوتے پر ہم نے ایک دوسرے کو نہایت ادبی قسم کے لفظوں میں احمق، جکی اور کج بحث کہہ ڈالا۔ گھمسان کے بیچ میں نے ایک بار کنارے ہو کر غور سے دیکھا، موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے لپکتی بھی بڑی بڑی سیاہ پتلیوں والی آنکھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے بے ساختہ مور کے پر یاد آ گئے۔ مور کے پر آنکھوں کا کیا جوڑ، یہ مجھے کبھی نہ معلوم ہو سکا، مگر جب بھی میں نے ان آنکھوں کو دیکھا مجھے مور کے پر یاد آ گئے۔ شاید رونت اور گستاخی کے ساتھ ساتھ ان میں بے ساختہ شگفتگی مجھے مور کے پروں کی یاد دلاتی تھی۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر میرا دل دھک سا رہ گیا۔ انہیں تو میں نے کہیں دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے، قہقہ لگاتے، سنجیدگی سے مسکراتے، طنز کے نشتر برساتے، اور پھر نزع کے عالم میں پتھراتے، وہی نازک نازک ہاتھ پیر، سر پر ٹوکرا ہر بال، پچکی زرد گال اور کچھ بے تکے سے دانت۔ نہ جانے کس بات پر میں نے کہا یہ بالکل غلط ہے، اور ہم باقاعدہ لڑ پڑے۔ آپ کج بحث کر رہی ہیں، حماقت ہے، یہ دھاندلی ہے عصمت بہن۔ آپ مجھے بہن کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ نہیں، میرے بارے میں میرے بھائیوں کے خیالات بھی کچھ خوشگوار نہیں ہیں۔ یہ آپ کو کھانسی ہے، اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ علاج 3 سال ہوئے، ڈاکٹروں نے کہا تھا سال بھر میں مر جاؤ گے، تمہیں ٹی بی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ میں نے نہ مر کر ان کی پیشن گوئی کو سچا ثابت نہ ہونے دی۔ اس سے تو میسمرزم اور جادو کرنے والے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ یہی آپ سے پہلے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے۔ کون بزرگ؟ میرے بھائی عظیم بیگ نومن مٹی کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہم عظیم بیگ کے فن پر بحث کرتے رہے۔ آئے تھے صرف ملاقات کرنے، لیکن باتوں میں رات کے 11 بج گئے۔ شاہد جو ہماری جھڑپیں الگ تھلگ بیٹھے دیکھ رہے تھے، بھوک سے تنگ آ چکے تھے۔ ملاٹ پہنچتے پہنچتے 1 بج جائے گا، لہذا کھانا کھا ہی لیا جائے۔ منٹو نے مجھ سے الماری سے پلیٹیں اور چمچے نکالنے کو کہا اور خود ہوٹل سے روٹی لینے چلا گیا۔ ذرا اس برنی سے اچار نکال لیجئے۔ منٹو نے تیزی سے میز پر کھانا لگایا اور کرسی پر اکڑو بیٹھ گیا۔ وہی میز جو دم بھر پہلے ادبی کارگزاریوں کا میدان بنی ہوئی تھی، ایک دم کھانے کی میز کی خدمات انجام دینے لگی، اور بغیر کسی سے پہلے آپ
کہیں ہم لوگوں نے کھانا شروع کر دیا، جیسے برسوں سے اسی طرح کھانے کے عادی۔ منٹو فلمستان میں قریب مستقل تھا۔ وہ بڑا خوش نظر آتا تھا۔ مدح سرائی جو اس کی زندگی کا سہارا تھی اسے ملنی تھی۔ اس کی فلم 8 دن کامیاب نہ ہوئی۔ نہ جانے کیوں فلمستان چھوڑ کر اشوک کمار کے ساتھ ممبئی ٹاکیز چلا گیا۔ اسے اشوک کمار بہت پسند تھا۔ مکھرجی نے نہ جانے اسے کیا کہہ دیا تھا تو ایک دم ان کے خلاف ہو گیا۔ بکواس ہے مکھرجی، فراڈ ہے پکا، وہ تلخی سے کہتا۔ ممبئی ٹاکیز میں جا کر اس نے مجھے بھی کمپنی میں 1 سال کے لیے سینئر ڈپارٹمنٹ میں کام دلوا دیا۔ بہت ہی خوش ہوا۔ اب ہم دونوں مل کر کہانی لکھیں گے، تہلکہ مچ جائے گا، میری اور آپ کی کہانی، اشوک کمار ہیرو، بس پھر دیکھیے گا۔ مگر منٹو کی کہانی رہ گئی۔ منٹو دن بھر اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی کہانی کو ادھیڑ بن کیا کرتا۔ کبھی انجام کو آغاز بنا کر لکھتا، کبھی آغاز کو انجام بنا کر، کبھی وسط سے شروع ہو کر آغاز پر ختم کرتا اور وسط کو انجام بنا دیتا۔ باوجود ہزاروں آپریشنوں کی کہانی کی کوئی کل اشوک کمار کو پسند نہ آئی، مگر منٹو یہی کہتا، آپ گانگولی کو نہیں سمجھتے، میں سمجھتا ہوں، وہ میری کہانی میں ضرور کام کرے گا۔ آپ کی کہانی میں اس کا رول رومانٹک نہیں، باپ کا ہے، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ اور منٹو سے پھر لڑائی ہونے لگتی۔ مگر ادبی زبان سے یہاں اپنی فکر پڑی تھی اور وہی ہوا کہ ضدی اور محل بن گئی۔ منٹو کی کہانی رہ گئی۔ منٹو کو اس کی امید نہ تھی اور اسے بڑی ذلت محسوس ہوئی۔ وہ سب کچھ جھیل سکتا تھا، بے قدری نہیں جھیل سکتا تھا۔ ادھر ملک کے حالات بالکل ابتر ہو گئے۔ اس کی بیوی بچے اسے پاکستان بلانے لگے۔ منٹو نے ہم سے بھی چلنے کو کہا۔ پاکستان میں حسین مستقبل ہیں، وہاں ہم ہوں گے، بہت جلد ترقی کر جائیں گے۔ میرے جواب پر منٹو مجھ سے واقعی بدل گیا۔ اتنی لڑائیاں اور جھگڑے میرے اس سے ہوئے، مگر یوں کسی سنجیدہ اصول پر بحث نہیں۔ اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ منٹو کتنا بزدل ہے۔ کسی بھی قیمت پر وہ اپنی جان بچانے کو تیار ہے۔ اپنا مستقبل بنانے کے لیے وہ بھاگے ہوئے لوگوں کی زندگی کی کمائی پر نعت لگائے بیٹھا ہے، اور مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی۔ ایک دن وہ بغیر اطلاع کیے اور ملے پاکستان چلا گیا۔ مجھے بڑی حد تک محسوس ہوئی۔ پھر جب اس کا خط آیا کہ وہ بہت خوش ہے، بہت عمدہ مکان ملا ہے، کشادہ اور خوبصورت قیمتی سامان سے آراستہ، ہمیں اس سے پھر بلایا تھا، ضدی ختم ہو گئی تھی اور ہم نے آرزو شروع کر دی تھی۔ برے وقت آئے تھے اور چلے گئے تھے۔ اس کے پھر 2 خط آئے، اس نے بلایا تھا، ایک سینما الاٹ کروانے کی امید دلائی تھی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اس کی محبت کا پہلے بھی یقین تھا، اب تو اور بھی مان جانا پڑا۔ میں نے اس کے خط پھاڑ دیے، اس بات سے چڑھ کر کہ وہ میرے اصولوں کی قدر کیوں نہیں کرتا۔ میں نے اسے جانے سے نہیں روکا، پھر وہ مجھے اپنے راستے پر کیوں گھسیٹ رہا۔ پھر سنا منٹو بہت خوش ہے، مکان چھن گیا، اور دوسرا مکان بھی خاصا اچھا ہے۔ ایک لڑکی اور پیدا ہوئی اور سال گزرتے گئے۔ ایک لڑکی اور پیدا ہوئی۔ منٹو کا ایک خط آیا، کوشش کر کے مجھے ہندوستان بلوا لو۔ پھر معلوم ہوا منٹو پر مقدمہ چلا اور جیل ہو گئی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے، کسی نے احتجاج بھی نہ کیا، بلکہ کچھ ایسا لوگوں کا رویہ تھا کہ اچھا ہوا جیل ہو گئی، اب دماغ درست ہو جائے گا۔ نہ کہیں جلسے ہوئے، نہ میٹنگیں ہوئی، نہ ریزولوشن پاس ہوئے۔ پھر معلوم ہوا کہ دماغ چل نکلا اور پاگل خانے میں یار دوست پہنچا آئے ہیں۔ مگر ایک دن منٹو کا خط آیا، بالکل ہوش و حواس میں لکھا تھا کہ اب بالکل ٹھیک ہوں، اگر مکھرجی سے کہہ کر ممبئی بلوا لو تو بہت اچھا ہو۔ اس کے بعد عرصے تک کوئی خیر خبر نہیں ملی، نہ ہی میرے خط کا جواب آیا۔ پھر سنا کہ دوبارہ پاگل خانے میں چلے گئے۔ اب منٹو خبروں سے ڈر سا لگتا تھا، پوچھنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ خدا جانے اس کا اگلا قدم کہاں پڑا ہو، مگر پاگل خانے سے آگے جو قدم پڑتا وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ پاکستان سے آنے والے لوگوں سے بھی اتنی کڑوی خبریں سنی کہ جی اوب گیا۔ بے طرح پینے لگے ہیں، اپنے پرائے ہر ایک سے پیسہ مانگ بیٹھے ہیں۔ اخبار والے بٹھا کر سامنے مضمون لکھواتے ہیں، پیشگی پیسہ دو، سب کھا جاتے ہیں۔ منٹو کا آخری خط آیا، جس میں ایک مضمون اپنے اوپر لکھنے کو کہا تھا، اور بے ساختہ میری منحوس زبان سے نکل گیا کہ اب تو مرنے کے بعد ہی مضمون لکھوں گی۔
اور آج منٹو کے مرنے کے بعد میں لکھ رہی ہوں، منٹو ہی نہیں، عرصہ ہوا میرے اور منٹو کے درمیان بہت کچھ مر چکا تھا، آج صرف کسک زندہ ہے۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس بات کی کسک ہے، کیا اس بات کی ندامت ہے کہ مر چکا ہے اور میں زندہ ہوں؟ یہ میرے سینے پر قرض جیسا بوجھ کیوں ہے؟ مجھے تو منٹو کا کوئی قرض یاد نہیں، اس کا قرض بھی کیا تھا؟ یہی نہ کہ اس نے مجھے بہن کہا تھا، مگر بہنیں تو کھڑی بھائیوں کو دم توڑتا دیکھتی ہیں اور کچھ نہیں کر پاتی۔ مرنے والے زخم لگا جاتے ہیں جو نہ دکھتا ہے نہ رشتہ ہے، خاموش سلگتا رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ ہمارا سبق عصمت چغتائی نے جو لکھا ہے سعد حسن منٹو پر، یہاں ختم ہوتا ہے۔ کل ہم دوسرے خاکے کا مطالعہ کریں گے۔